مدرسے دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے. صدقہ عالم یہاں سے پڑھ کے گئے. صدا یعنی کئی سو عالم یہاں سے پڑھ کر گئے اور خلق قصیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا. کہتے ہیں خلق قصیر یعنی اس امت کے کئی ہزاروں کروڑوں لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکالا انہوں نے. یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک صالح یعنی ایک نیک بزرگ، یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ فقر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے. یہی وجہ ہے کہ ایک نیک بزرگ کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے. انہوں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہے. حضور ان سے اردو میں بات چیت کرنے لگے. تو وہ صالح نیک بزرگ نے جن کا آتا پتہ نہیں، نہ جن کے باپ کا نام معلوم، نہ ان کا خود کا نام پتہ، تو پتہ چلا کہ اس جماعت کا حال یہ ہے کہ ان کے ابا اور دادا کو بھی پتہ نہیں چلتے. ایسے گمنام لوگوں کے ناموں سے جھوٹے خواب گڑے گئے. بزرگ جب آئے حضور عربی میں بات کرنے لگے، حضور کی مادری زبان عربی تھی، تو وہ صالح بزرگ حیران ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، اردو کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہے. فرمایا یعنی رسول اللہ نے بھی جواب دیا. اب کیا جواب دیا جا رہا ہے رسول کی طرف سے؟ معاذ اللہ سنیے. فرمایا کہ جب سے علماء مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا. اس مدرسے کا رتبہ دیکھو کہ حضور کیا جواب دیتے ہیں کہ جب سے ہم اس مدرسے میں آنے جانے لگے اور ہمارا معاملہ علماء دیوبند سے ہوا، دیوبند کے علماء کی صحبت میں ہم اٹھنے بیٹھنے لگے تو ان دیوبند کے مولویوں سے ہم کو اردو زبان آ گئی. ہم نے ان دیوبند کے مولویوں سے اردو سیکھ لی. یعنی حضور کے اردو سکھانے میں استاد کون ہو گئے؟ دیوبند کے مولوی. وہ آقا جو ساری کائنات کو پڑھانے آئے تھے وہ اردو نہیں جانتے تھے، ان پھٹیچروں سے اردو سیکھنے آئے. اب بتائیے اس کے اندر علماء دیوبند نے کہاں ایسا عقیدہ لکھا ہے، اور خواب دیکھنے والے نے کہاں اس کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں نے اردو زبان سکھا دیا یا آپ نے مجھ سے یہ زبان سیکھ لیا. ایسا کچھ یہاں لکھا نہیں ہے. یہ تو خواب ہے نا، جس نے خواب دیکھا اور جیسا دیکھا من وعن ویسا بیان کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود معلم کائنات ہے، جو خود سرور کائنات ہے، جو فخر دو عالم ہے، جو سرور کونین ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو امام الرسل ہے، اور جس کے لیے کائنات بنائی گئی اور جس کو آخری نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، جس کے سینہ مبارک پر قرآن کریم کا نزول ہوا، بھلا وہ کیوں کسی کی شاگردی اختیار کرے؟ ان کا کوئی معلم اس دنیا میں نہیں ہے. یہ ہم اور آپ سب کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے جو بھی علم حاصل کیا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا. ان کو کسی نے اس دنیا میں پڑھایا نہیں، لکھایا نہیں، سب کچھ من جانب اللہ تھا. تو یہ غلطی خواب دیکھنے والوں کی نہیں ہے. یہ الزام خواب دیکھنے والے پہ نہیں لگایا جا سکتا، نہ کتاب لکھنے والے پہ لگایا جا سکتا ہے. جیسا دیکھا ویسا بیان کیا، نہ اس میں اضافہ کیا نہ حذف و ترمیم کیا. ٹھیک ہے، اب اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے نا. آپ نے صرف خواب سن لیا اور الزام پہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کو جو ہے اردو زبان سکھانے کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ خواب یہ ہے، لیکن اس کی تعبیر جب آپ سنیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا اچھا یہ اس کی تعبیر ہو سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین گرامی، استقبال ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر. بہت سارے معترضین کی طرف سے یہ بات سننے کو مل رہی ہے اور کچھ الزامات علماء حق علماء دیوبند پر لگائے جاتے ہیں. ان میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، ایسا کہا جاتا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ عقیدہ گڑھ لیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اردو زبان علماء دیوبند سے سیکھی ہے. نعوذ باللہ. یہ الزام ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے کہ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود معلم کائنات ہے، جو خود سرور کائنات ہے، جو فخر دو عالم ہے، جو سرور کونین ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو امام الرسل ہے، اور جس کے لیے کائنات بنائی گئی اور جس کو آخری نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، جس کے سینہ مبارک پر قرآن کریم کا نزول ہوا، بھلا وہ کیوں کسی کی شاگردی اختیار کرے؟ ان کا کوئی معلم اس دنیا میں نہیں ہے. یہ ہم اور آپ سب کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے جو بھی علم حاصل کیا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا. ان کو کسی نے اس دنیا میں پڑھایا نہیں، لکھایا نہیں، سب کچھ من جانب اللہ تھا. لیکن علماء دیوبند کی کتاب کے اندر البراہین القاطعہ، اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ ایسے لوگ ہیں، ایک جماعت ہے، جنہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ نے یعنی نبی نے اردو زبان سیکھی ہے علماء دیوبند سے. استغفر اللہ. ہم تو کہتے ہیں کہ بات بالکل غلط ہے اور جھوٹ ہے. براہین قاطعہ کی جو عبارت پیش کی جاتی ہے اور جس خواب کا تذکرہ کیا جاتا ہے
معترض نے اس کے اندر بھی قطع و بیونت سے کام لیا ہے، قطع و برید سے کام لیا ہے، حذف و ترمیم کا معاملہ کیا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی مفہوم انہوں نے بنا کر عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے، حالانکہ اس پورے خواب سے کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ زبان سیکھی ہے اور کسی نے ان کو سکھائی ہے، یعنی سیکھنا سکھانا یہ کہیں پہ بھی پورے خواب کے اندر ثابت نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ کہ خواب ایک خواب ہے، اس کی وہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خواب جو دیکھا جاتا ہے بظاہر خواب کی شکل دیکھنے میں کچھ یوں معلوم ہوتی ہے، لیکن جب اس کی تعبیر نکالی جاتی ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور نکلتا ہے۔ تو خواب کو خواب کی حیثیت سے دیکھا جائے، حقیقت نہ سمجھا جائے۔ خواب میں انسان کچھ بھی دیکھتا ہے، کوئی انسان دیکھ رہا ہے کہ وہ آسمان پہ اڑ رہا ہے، کوئی انسان دیکھ رہا ہے کہ وہ گناہ کے کام انجام دے رہا ہے، کوئی انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بدفعلی کر رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ انسان گناہ گار ہے، اس نے حقیقت میں وہ کام کر دیا ہے اور اس کے اوپر شرعی احکام لاگو ہونے والے ہیں، اس کا ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ خواب انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے اور وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں علماء دیوبند کی عبارت کیا ہے، اس کے بعد ہم اپنا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ براہین قاطعہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے: مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہے کہ صدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے اور خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا۔ یہی سبب ہے کہ ایک صالح شخص نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو میں کلام کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گیا؟ آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا، جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا تو ہم کو یہ زبان آ گئی۔ البراہین القاطعہ ما انوار ساطعہ، یہ پوری عبارت ہے براہین قاطعہ کی، یہ مکمل عبارت ہے۔ اب بتائیے اس کے اندر علماء دیوبند نے کہاں ایسا عقیدہ لکھا ہے، اور خواب دیکھنے والے نے کہاں اس کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں نے اردو زبان سکھا دیا یا آپ نے مجھ سے یہ زبان سیکھ لیا، ایسا کچھ یہاں لکھا نہیں ہے۔ یہ تو خواب ہے نا، جس نے خواب دیکھا اور جیسا دیکھا من وعن ویسا بیان کر دیا کہ بھائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی تھی اور جب میں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ نے یہ جواب دیا۔ تو یہ غلطی خواب دیکھنے والوں کی نہیں ہے، یہ الزام خواب دیکھنے والے پہ نہیں لگایا جا سکتا، نہ کتاب لکھنے والے پہ لگایا جا سکتا ہے۔ جیسا دیکھا ویسا بیان کیا، نہ اس میں اضافہ کیا نہ حذف و ترمیم کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے نا۔ آپ نے صرف خواب سن لیا اور الزام پہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کو جو ہے اردو زبان سکھانے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ خواب یہ ہے، لیکن اس کی تعبیر جب آپ سنیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، اچھا یہ اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس سے پہلے میں آپ کو مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر سے ہی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مشکات شریف کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے خواب دیکھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ برا خواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا۔ کیا؟ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا گوشت کا، اور اس گوشت کے ٹکڑے کو ام الفضل بیان کرتی ہیں کہ ان کی گود میں رکھ دیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ اب بتائیے خواب اچھا کیسے ہوا؟ بظاہر تو بہت بھیانک ہے، گھبراہٹ ہونے والا خواب ہے۔ کوئی انسان کسی کو دیکھے کہ وہ اس کے گوشت کو کاٹ رہا ہے اور اس کو اپنی گود میں رکھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو ڈراؤنا خواب ہے۔ لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر آپ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری لخت جگر فاطمہ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ دیکھیے گوشت کا جو ٹکڑا تھا نا، اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بچے سے تشبیہ دی کہ بھائی یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، یہ میرے جسم کا یہ کوئی اوریجنل ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، ولادت ہوگی بچے کی، اور وہ بچہ جو ہے آپ کی گود میں کھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ انسان جو پیدا ہوتا ہے گوشت کے لوتھڑے سے پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقۃ، تو یہاں پر گوشت کے ٹکڑے سے مراد حضرت فاطمہ کے یہاں بچے کا پیدا ہونا تھا۔ تو دیکھیے بظاہر خواب کتنا برا تھا، خواب تو ڈراؤنا ہے، گھبراہٹ والا ہے، بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن خواب کی تعبیر کچھ اور ہی نکل رہی ہے جس سے انسان فرحت اور خوشی محسوس کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جو براہین قاطعہ کے اندر جو خواب بیان کیا گیا
اور دکھایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اردو میں کلام کر رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب سے علماء دیوبند کے مدرسے کے ساتھ یعنی دارالعلوم دیوبند سے جب سے تعلق قائم ہوا تو تب سے میں نے اردو زبان بولنا شروع کر دیا یا سیکھ لیا، بہرحال جو بھی ہے خواب یہی ہے۔ تو اس کی تعبیر علماء نے یہ نکالی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ میرا کلام یعنی احادیث اس وقت سے اردو زبان میں شائع ہوئیں جب سے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ اللہ اکبر، کتنا اچھا، کتنی اچھی تعبیر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اردو زبان سیکھنا شروع کیا جب سے دیوبند سے تعلق جوڑا، نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، آپ کے جو ارشادات ہیں، آپ کے جو فرمان ہیں، اس کا جو ٹرانسلیٹ ہوا ہے اردو کے اندر، یہ اس وقت سے ہوا ہے جب سے دیوبند کا قیام عمل میں آیا، جب سے دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا۔ اس کی تعبیر یہی ہے، اور واقعی میں ایسا ہی ہے۔ جب سے دارالعلوم دیوبند کے قیام عمل میں آئے ہیں تب سے احادیث کا ترجمہ اردو زبان میں شائع ہونے لگا، اور دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے سلطنت مغلیہ کے زمانے میں علوم اسلامیہ کی اشاعت فارسی زبان میں ہوئی، یعنی دیوبند کے قیام سے پہلے، یعنی جب سے دیوبند بنا ہے اس سے پہلے کے زمانے میں اگر آپ نظر ڈالیں گے تو اس کے پہلے کے زمانے میں جتنی بھی احادیث کی کتابیں تھیں عربی کے علاوہ وہ سب فارسی زبان میں تھیں، اردو زبان میں نہیں تھیں۔ یہ جو آج ہم تراجم پڑھتے ہیں اور تفاسیر پڑھتے ہیں اور جتنی بھی خدمات ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ دیوبند کے قیام کے بعد سے سب شائع ہونے لگی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دارالعلوم دیوبند کے بننے کے بعد اردو کے اندر احادیث کی کتابیں مارکیٹ میں شائع ہونے لگی، اور علماء دیوبند نے اس کے اوپر جم کر کام کیا ہے۔ یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں کہنا چاہ رہے تھے، اور اس خواب کی یہی تعبیر ہے۔ اس خواب میں یہ کہا گیا کہ جب سے دیوبند سے تعلق جوڑا ہے تب سے اردو زبان آ گئی ہے۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ میری حدیثیں اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کر تب سے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جی، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ ظاہر سی بات ہے دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے دین اسلام اور احادیث کی خدمت اردو زبان میں نہیں تھی۔ یہی اس خواب کی تعبیر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے، اس کے عمل میں آنے سے پہلے، اس کی بنیاد سے پہلے یہ تمام کتابیں اردو زبان میں نہیں تھی بلکہ فارسی زبان میں تھی، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن معترض نے خیانت سے کام لیا اور اس بات کا الزام دینا چاہا کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کا یہ عقیدہ اور خیال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اردو زبان علماء دیوبند سے سیکھی ہیں، حالانکہ یہ واقعہ خواب کا ہے، اور خواب کی تعبیر خواب سے بہت مختلف بھی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کس طرح سے علماء دیوبند پر الزامات لگا دیے جاتے ہیں، اور ایک خواب کی بنیاد پہ پوری جماعت کو بدنام کرنا یہ عقل مندانہ رویہ نہیں ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ جن کو کچھ آتا نہیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو لکھنا نہیں آتا، وہی یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن جو ماہر فن ہے اور واقعی میں انبیاء کے وارث ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اور خواب کو خواب کی نیت سے دیکھا جائے، اس کو حقیقت نہ سمجھا جائے۔ نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم تو صاف منع کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے، معلم کائنات ہے، معلم انسانیت ہے، وہ تو ہمیں سکھانے والے ہیں۔ انما بعثت معلما، یہ حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے یہ جملہ نقل فرمایا ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب قرآن آپ نے کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو اردو زبان کیا ہی چیز ہے، اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان کو سکھائیں یا ایسا کچھ تصور بھی کریں، نعوذ باللہ۔ لہذا اس طرح سے الزام تراشی والا کام نہیں چلے گا۔ حقیقت کو سمجھیے اور لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ پتہ چلے کہ علماء دیوبند ہی علماء حق ہے اور انبیاء کے سچے وارث ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔